اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیت نمبر 106 میں نسخ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ نسخ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد بندوں کی نسبت سے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کا دین حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین رہا، صرف اس میں شریعتوں کا فرق رہا۔ کچھ مسائل شریعت کے وہی رہے، کچھ میں تبدیلی آئی زمانے کی مناسبت سے، بڑی چیزوں کو، کچھ احکام کو ختم کر دیا گیا، ان کو ساقط کر دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے ناسخ ہونا۔ اللہ تعالیٰ یا تو درجہ بدرجہ منسوخ فرماتے ہیں یا پھر سرے سے لوگوں کے ذہن اس چیز بھلا دیتے ہیں۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کی شریعت لے کر آئے ہیں تو پورا دین پھر وہی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر اسی چیز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ قرآن پاک میں درجہ بدرجہ شریعت کی تکمیل ہوئی۔ جیسے سورہ بقرہ میں شریعت کا خلاصہ مل جائے گا آپ کو، اور شریعت کی تکمیل ہوتی ہے سورہ مائدہ میں۔ جیسے کچھ احکام دیے گئے شروع میں اور پھر ان میں رد و بدل کر دیا گیا، اور جس طرح شراب شروع میں حرام نہیں تھی اور اس کے بارے میں شروع میں کہا گیا کہ اس میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں، پھر کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر سورہ مائدہ میں یہ حکم آ گیا کہ حل انتم منتہون، کہ کیا تم باز آتے ہو یا نہیں، یعنی ٹوٹلی اس کو حرام کر دیا گیا۔ اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کہہ کے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اور یہ مسئلہ زمانی اعتبار سے شریعت محمدی میں بھی ہوا ہے۔ شراب کے علاوہ پہلے مسلمان مرد ایک مشرک عورت سے نکاح کر سکتا تھا، اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ جہاد کا حکم اور روزے کا حکم مکہ میں نہیں تھا۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کو ایک دم سے کبھی بھی ہائی ڈوز کی میڈیسن نہیں دیتا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی حالت کے مطابق دوائی کی ڈوز بڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دم سے تمام احکام قرآن پاک میں نازل نہیں ہوئے، کچھ کو درجہ بدرجہ بدلا گیا یا تبدیل کیا گیا۔ تو پرانی چیزوں کا ساقط ہونا ناسخ کہلاتا ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ تورات اور قرآن کے مابین بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیاتن، کہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیں، یعنی حافظے سے ہی اس کو نکال دیں، نأتی بخیر منہا، یا اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسا ہی۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اختیار اللہ کا ہے کہ جس کو چاہے بدل دے اور جس کو چاہے نہ بدلے۔ علم تعلم، اور کیا نہیں آپ جانتے کہ ان اللہ، یہ کہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألو، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسے سئیلا، سوال کیا، موسیٰ من قبل، موسیٰ سے اس سے پہلے۔ جیسے ان کی قوم نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے مشرکین نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ نہ پورا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، یا فرشتے آسمان سے ہمارے سامنے اتریں، آپ کے آگے پیچھے فرشتے ہوں جو اس چیز کی تائید کریں کہ یہ، اور اس چیز کا اعلان کریں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آپ آئے ہیں، تو پھر ہم آپ کا حکم مانیں گے۔ یتبدل الکفر، اور جو شخص بدل دے کفر کو، بالایمان، بدلے ایمان کے، فقد ضل، بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اس آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے تھے، کہ منافق چونکہ دونوں طرف ہوتا ہے، اور ایک امکان ہے کہ وہ ایمان کی طرف مکمل طور پہ ہو جائے، یا امکان ہے کہ وہ کفر اختیار کر لے۔ تو
جیسے کہ اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کشمکش کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو جو کفر کی طرف جا کے راغب ہو گیا اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ پھر گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جو یہود و نصارہ منافقین تھے یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان بھی پہلے کی طرح حالت کفر میں پلٹ آئیں۔ اس کا ذکر ہے ودّ کثیر اور پسند کیا یا چاہتے ہیں بہت سے من اہل کتابی اہل کتاب میں سے۔ یہاں کثیر کا لفظ اس لیے آیا کہ عیسائی اور یہودیوں میں بھی کچھ لوگ بہت ہی زیادہ نیک دل اور بہت اخلاص والے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت تمیم داری، حضرت عدی بن حاتم، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سنتے ہی انہوں نے پہچان کے ان پر ایمان لے آئے۔ تو ان کے علاوہ اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے لو یردونکم، کہ کاش وہ تمہیں پھیرتے من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کفارا، کفر کی طرف، حسدم من عند انفسہم، اپنے حسد کی وجہ سے، کہ جو ان کے اندر حسد تھا اس کی وجہ سے، یہ ان کا جو طرز عمل تھا یہ ان کے کفر کی وجہ سے تھا، کہ یہ اگر وہ اپنی ہی کتابوں کو مانتے، اگر وہ اللہ کے احکام پر دل سے ایمان لے کر آتے تو وہ کبھی بھی یہ حسد نہ کرتے اور کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ یہ فضیلت جو امت محمدی کو ملی ان کو کیوں نہیں ملی، کیونکہ یہود و نصارہ پر حق واضح تھا لیکن صرف ایک ضد اور حسد تھا۔ حسد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا میں اور چیزوں سے پناہ مانگنے کا سبق دیا ہے وہاں حسد سے بھی پناہ مانگنے کا درس دیتے ہیں اللہ پاک، جسے اللہ پاک نے کہا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ اے اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے ہمیں بچا، کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ابو داؤد شریف میں ہے کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آگے فرمایا فاعفو واصفحوا، کہ بس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ فاعفو کا معنی ہے یعنی ان کو کوئی سزا نہ دو، اور اصفحوا کا معنی ہے کہ ان کو ملامت نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بأمرہ، اللہ لائے اپنا حکم، یعنی اللہ تمہیں ان کے خلاف لڑنے کا حکم دے دے، اور یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کو ان پر غلبہ آ جائے گا۔ تو ان اللہ بشک اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ، مَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم بھیجو گے آگے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، من خیر، کوئی بھی نیکی، تجدوہ، تو اس کو پالو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ جب نئی شریعت نافذ ہو رہی تھی، امت محمدی تشکیل پا رہی تھی، تو یہودی اور عیسائی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں تو صرف یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے کیونکہ ہم ہی حق پر ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقالوا، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان، مگر وہ جو کہ ہو ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو یہودی اور عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر قائم تھے وہ واقعی جنت کے حقدار تھے۔ اسی طرح سے اپنے زمانے میں جو حضرت داؤد پر اور زبور پر ایمان رکھتے تھے اور عمل کرتے تھے وہ بھی جنت کے حقدار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ سے پہلے جتنے مذہب تھے سب منسوخ ہو گئے، اور قرآن کریم کے نزول کے بعد تمام کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا بس وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو پھر اگر وہ دعویٰ کتنا بھی کریں کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے تو یہ صرف ان کی اپنی خواہشات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ پھر لاؤ تم اپنی کوئی دلیل، یہاں دلیل سے مراد کہ کتاب دکھاؤ کہ اس میں کیا یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ بالکل جنت میں وہ لوگ جائیں گے، کون؟ بلا کیوں نہیں، اسلم، کہ جس نے جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے سامنے یا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ یہ سر جھکانا خلوص پر مبنی ہو،
اللہ کے تمام احکامات پر دل سے یقین لانے کے بعد اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کی بندگی کا اقرار کرنا، تو پھر فلاح اجرہ، پس اس کے لیے اجر ہے عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو آج جو آیات ہم نے پڑھی اس میں ایک آیت میں حسد کا ذکر تھا، جس کی میں نے ایک حدیث بھی آپ کو سنائی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو، کہ اتنی بڑی امت، اتنی اللہ کی لاڈلی قوم صرف اپنے حسد کی وجہ سے اپنے مقام سے گر گئی اور اللہ کے غضب کی مستحق ٹھہری۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی خوبی اور کمال کو دیکھ کر اس پر کوڑنا، کہ یہ خوبی اور کمال اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اللہ نے کسی کو حسن دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو ہنر عطا کر دیا، تو حاسد آدمی اس پر کڑتا رہتا ہے، یہ اس کو کیوں ملا۔ حسد کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ حسد کرنے والے کی تمام نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے گناہ حسد کرنے والے کو مل جاتے ہیں۔ حسد کی دوسری شکل یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے کہ مجھے نہیں ملی تو نہ صحیح، تو اللہ کرے اس کے پاس بھی نہ رہے۔ تو حسد اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ترین فعل ہے۔ دیکھیں، حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، اللہ کی تقسیم پر آپ راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس میں ہماری ہی کوئی بہتری ہو، اور بظاہر ہمیں کوئی بہتری سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا ہم اتنے خود کو با اختیار اور خود مختار سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے کو غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے فیصلے پر شاکر کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر فیصلے پر مطمئن اور شکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔